السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک دنیا دار شخص کو جب یہ کہا جائے کہ اگر کسی میں حقیقی تقویٰ پیدا ہو جائے تو اسے دنیا جہان کی سب نعمتیں مل جاتی ہیں، تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ یہ سب فضول باتیں ہیں، اور مذہب کے نام پر اپنے ارد گرد لوگوں کو جمع کرنے کے لیے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے کہ آج کل مذہب کے نام پر بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں، لیکن نہ تو ان میں خود تقویٰ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پیچھے چلنے والوں میں تقویٰ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے پر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اور ان کی جماعتیں، حقیقی تعلیم پر چلنے والے لوگ، یہ حقیقی ادراک رکھتی ہیں تقویٰ کو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کاروباروں میں لگے ہونے کے باوجود تقویٰ کی تلاش کرتے ہیں اور تقویٰ پر چلتے ہیں۔ مجھے سینکڑوں خط آتے ہیں جن میں اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہم میں اور ہماری اولادوں میں تقویٰ پیدا کرے۔ یہ تبدیلی یقیناً انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے اور اپنا عہد بیعت نبھانے کے احساس کی وجہ سے ہے۔ اس خواہش نے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور اس کی خشیت اور خوف نے انہیں دنیا کی چیزوں سے بے پرواہ تو کیا ہے، لیکن دنیا کی نعمتوں سے وہ محروم نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور ان کے حقیقی ماننے والوں اور تعلیم پر چلنے والوں کو بھی ان دنیاوی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بعض دفعہ بعض عارضی تنگیاں ہوتی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے فضل ہوتے ہیں اور حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح متقی میں قناعت بھی ہوتی ہے، اور اس قناعت کی وجہ سے
وہ معمولی تنگیوں کو برداشت بھی کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہوتے ہیں، جو نعمت ملتی ہے اس پہ اظہار بھی کرتا ہے۔ پھر اس کے جو اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، تھوڑے پر بھی خدا تعالیٰ کے شکر کی عادت پیدا ہوتی ہے متقی کو، اور جب خدا تعالیٰ کے شکر کی عادت پیدا ہو جائے تو پھر مزید فضل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور انہی فضلوں کو دیکھتے ہوئے ایک حقیقی مومن پھر قربانیوں کے لیے تیار بھی رہتا ہے اور کرتا بھی ہے۔ آج اس زمانے میں اس مضمون کا حقیقی ادراک ہم احمدیوں کو ہے، جن کے سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ہے اور آپ کے غلام صادق کا زمانہ بھی ہے، اور اسوہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سب کچھ چھین لیا، اور اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم سے بھی چھین لیا، مگر خدا تعالیٰ کے مقابلے میں انہوں نے کسی بات کی پرواہ نہ کی۔ آخر خدا تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی خدا تعالیٰ کے لیے سب کچھ چھوڑا، اور باوجود اس کے کہ اپنے خاندان میں نصف حصے کے مالک تھے جائیداد کے، آپ کی بھاوج جنہیں خدا تعالیٰ نے بعد میں احمدی ہونے کی توفیق دی، سمجھتی تھیں کہ آپ مفت خورے ہیں، اور بڑی تنگیاں ہوتی تھیں، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیا۔ اس حالت کا نقشہ آپ نے اس طرح کھینچا ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے ایک شعر میں کہ لفاظات المواعد کانا اکلی وسرت الیوم مطعم الاحالی، کہ ایک زمانہ تھا جب میں دوسروں کے ٹکڑوں پر بسر کرتا تھا، مگر اب خدا نے مجھے یہ توفیق دی ہے کہ ہزاروں لوگ میرے دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں۔ آج ہم احمدیوں کا ایمان یقیناً اس بات سے بڑھتا ہے جب ہم آپ کے ابتدائی زمانے اور بعد کے زمانے کو دیکھتے ہیں۔ اس حالت کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسلم موعود نے اس طرح بیان فرمایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کے ماں باپ نے آپ کی پیدائش پر خوشی کی ہوگی، مگر جب آپ کی عمر بڑی ہو گئی اور آپ کے اندر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی تو آپ کے والد آپ کی اس حالت کو دیکھ کر آہیں بھرا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا کسی کام کے قابل نہیں۔ حضرت مسلم موعود نے واقعہ سنایا، اس کا پہلے ہی میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک سکھ نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم دو بھائی تھے، حضرت مرزا صاحب کے پاس جایا کرتے تھے، حضرت مرزا غلام مرزا صاحب کے پاس، اور ایک دفعہ انہوں نے ہمارے والد صاحب سے کہا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کے پاس اب جاتے آتے رہتے ہیں، انہیں سمجھائیں۔ تو جب یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس گئے، یہ کہتے ہیں کہ میں مرزا غلام صاحب کے پاس گیا اور ان کو کہا کہ آپ کے والد صاحب کو اس خیال سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ان کا چھوٹا لڑکا اپنے بڑے بھائی کی روٹیوں پر پلے گا، کوئی کام نہیں کرتا، اسے کہو کہ میری زندگی میں کوئی کام کر لے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اچھی نوکری مل جائے۔ میں اگر مر گیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے والد صاحب نے کہا کہ میں اگر مر گیا تو پھر سارے ذرائع بند ہو جائیں گے۔ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ اس سکھ
نے بتایا کہ جب ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے پاس گئے اور آپ کے والد صاحب کا سے خیال کا اظہار آپ کے سامنے کیا، اور کہ انہیں بہت دکھ ہوتا ہے آپ کی حالت دیکھ کے، اور یہ بھی کہ مرزا غلام مرزا صاحب نے کہا کہ اگر میں مر گیا تو غلام احمد کا کیا بنے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو کہا کہ آپ اپنے والد کی بات کیوں نہیں مان لیتے۔ اس وقت وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے والد کپورتھلے میں کوشش کر رہے تھے وہاں کی ریاست میں، اور کپورتھلے کی ریاست نے آپ کو ریاست کا افسر تعلیم مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، ایک آفر بھی آ گئی تھی افسر تعلیم مقرر کرنے کی۔ وہ سکھ کہنے لگے کہ جب ہم نے یہ بات کہی کہ آپ اپنے والد صاحب کی بات کیوں نہیں مانتے، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرے والد صاحب تو یوں ہی غم کرتے رہتے ہیں، انہیں میرے مستقبل کی کیوں فکر ہے، میں نے تو جس کی نوکری کرنی تھی کر لی ہے۔ کہتے ہیں ہم واپس آ گئے اور مرزا غلام مرتضیٰ صاحب سے آ کر یہ ساری بات کہہ دی۔ مرزا صاحب نے کہا کہ اگر اس نے یہ بات کہی ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولا کرتا۔ تو یہ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ابتدا تھی، اور پھر ابھی انتہا نہیں ہوئی، لیکن جو عارضی انتہا نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی وفات کے وقت ہزاروں ہزار آدمی آپ پر قربان ہونے والا موجود تھا۔ اور پھر شعر کا ذکر کیا، آج پہلے میں نے پڑھا ہے کہ لفاظات المواعد کانا وکلی و سرت الیوم مطعام الاحالی، کہ ایک زمانے میں ایسا زمانہ تھا جب بچے ہوئے ٹکڑے مجھے ملا کرتے تھے، اور آج میرا یہ حال ہے کہ میں سینکڑوں خاندانوں کو پال رہا ہوں۔ آپ کی ابتدا، مسلم موعود کہتے ہیں کہ آپ کی ابتدا کتنی چھوٹی تھی، مگر آپ کی انتہا ایسی ہوئی کہ علاوہ ان لوگوں کے جو خدمت کرتے تھے، لنگر میں روزانہ 200-250 آدمی کھانا کھاتے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ اپنے والد کی جداد میں اپنے بھائی کے برابر کے شریک تھے، لیکن ذمہ داروں میں یہ عام دستور ہے، اس زمانے میں زیادہ تھا کہ جو کام کرے وہ تو جائیداد میں شریک سمجھا جاتا تھا، اور جو کام نہیں کرتا وہ جائیداد میں شریک نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لوگ عموماً کہہ دیتے ہیں کہ جو کام نہیں کرتا اس کا جائیداد میں کیا حصہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے پاس جب کوئی ملاقاتی آتا شروع زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے، اور آپ اپنی بھابجا کو کھانے کے لیے پہلا بھیجتے، تو وہ آگے سے کہہ دیتی کہ وہ یوں ہی کھا پی رہا ہے، کام کاج تو کوئی کرتا نہیں۔ اس پر آپ اپنا کھانا اس مہمان کو کھلا دیتے اور خود فاقہ کر لیتے یا تھوڑے سے چنے چبا کر گزارا کر لیتے۔ خدا کی قدرت ہے، حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ وہی بھابجا جو اس وقت آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، بعد میں میرے ہاتھ پر احمدیت میں داخل ہوئیں۔ غرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اس کی ابتدا بڑی نظر نہیں آیا کرتی، لیکن اس کی انتہا پر دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قادیان نہیں بلکہ قادیان سے باہر دنیا کے کئی ممالک میں آپ کا لنگر چل رہا ہے۔ اس وقت تو شاید 2-3 تنوروں پر روٹی پکتی ہو اور لنگر چل رہا تھا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کے لنگروں میں روٹی کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں، قادیان میں بھی، ربا میں بھی، یہاں لندن میں بھی لاکھوں روٹیاں ایک وقت میں پکتی ہیں۔ یہاں جلسہ پر جو انتظامات ہیں، اللہ کے فضل سے بڑا وسیع لنگر کا انتظام ہے۔ اس دفعہ بہت سارے، جیسے پہلے میں پچھلے جو میں ذکر کر چکا ہوں
بہت سے جرنلسٹ بھی آئے ہوئے تھے، اخباری نمائندے آئے ہوئے تھے. وہ لنگر کے نظام کو دیکھ کے، کھانا پکتا دیکھ کے، روٹی پلانٹ کو دیکھ کے بڑے متاثر ہوئے. ایک جرنلسٹ کو تو مشین کی روٹی ساروں کو پسند آئی. وہاں کھڑے کھڑے جب دیکھ رہے تھے، انہوں نے کھانے کی خواہش کی، روٹی دی گئی، کھائی، ان کو بڑی پسند آئی، کھا گئے. پھر انہوں نے کہا اور کھا سکتا ہوں. تو احمدی نے کہا جو ساتھ تھے ان کے کہ بے شک کھائیں، جتنی مرضی کھائیں، کیونکہ یہ مسیح کا لنگر ہے، یہاں کوئی کمی نہیں ہے. بس کیا وہ زمانہ تھا کہ ایک مہمان آتا تھا تو آپ اپنا کھانا اسے دے دیتے تھے اور خود فاقہ کرتے تھے. اور کہاں آج کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہزاروں لوگ آپ کے دسترخوان سے کھانا کھا رہے ہیں. اور یہ بھی انتہا نہیں ہے، ابھی تو ان لنگروں نے دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلنا ہے انشاءاللہ. لاکھوں لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے آپ کے دسترخوان سے کھانا کھانا ہے. اسی طرح لاکھوں اور کروڑوں نے آپ کو ماننے کے بعد تقویٰ میں بھی بڑھنا ہے. آج ہمیں دنیا کمانے والے احمدیوں میں جو قربانی کے معیار نظر آتے ہیں، یہ بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اس میں بھی انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوتے چلا جانا ہے. بس ایک لنگر کے نظام کو ہی اگر کوئی غور کرنے والا دیکھ لے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ابتدائی حالات کو، زمانے کو سامنے رکھے، تو یہی آپ کی صداقت کا ایک نشان بن جاتا ہے، بہت بڑا نشان. اور ہمارے ایمانوں میں تو یقیناً یہ اضافے کا باعث بنتا ہے. اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس سارے نظام کو چلانے کے لیے مالی قربانی کی روح افراز جماعتیں پیدا ہوئی ہے، تو یہ بھی اسی تقویٰ کا نتیجہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے جڑ کر ہمیں پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو حقیقی تقویٰ پیدا کرنے کی، تو مزید توجہ پیدا کرنے کی توفیق دے. حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت کے مختلف پہلوؤں اور بعض واقعات پر روشنی ڈالتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں. اور جس طرح بیان کرتے ہیں اور جو نتیجہ آپ اخذ کرتے ہیں بعض دفعہ، وہ بھی آپ کا ایک خاصہ ہے. ایک عام آدمی کسی واقعے کی ظاہری حالت سے لطف تو اٹھا سکتا ہے اور لطف اٹھا کر گزر جاتا ہے، لیکن حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اس میں سے بڑے باریک نکات نکالتے ہیں، اور وہ بھی ہماری ایمان میں زیادتی کا باعث بنتا ہے اور معرفت میں ترقی ہوتی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کے کھانے کے انداز اور ڈھنگ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے کھانے کا ڈھنگ بالکل نرالا تھا. میں نے کسی اور کو اس طرح کھاتے نہیں دیکھا. آپ پھلکے سے پہلے ایک ٹکڑا علیحدہ کرتے، یعنی باریک روٹی چپاتی جو ہوتی ہے، پھر لقمہ بنانے سے پہلے آپ انگلیوں سے اس کے ریزے بناتے جاتے اور منہ سے سبحان اللہ کہتے جاتے، اور پھر ان میں سے ایک چھوٹا سا ریزہ لے کر سالن سے چھو کر منہ میں ڈالتے. یہ آپ کی عادت ایسی بڑی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے تعجب کرتے، اور بعض لوگ تو خیال کرتے تھے کہ شاید آپ روٹی میں سے حلال ذرے تلاش کر رہے ہیں. لیکن دراصل اس کی وجہ یہی جذبہ ہوتا تھا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور خدا کا دین مصائب سے تڑپ رہا ہے. ہر لقمہ آپ کے گلے میں پھنستا تھا، اور سبحان اللہ کہہ کر آپ گویا اللہ تعالیٰ کے حضور معذرت کرتے تھے کہ تو نے یہ چیز ہمارے ساتھ لگا دی ہے، ورنہ دین کی، یعنی کھانا کھانا اور خوراک انسان کا ضرورت ہے، ورنہ دین کی مصیبت کے وقت ہمارے لیے یہ ہرگز جائز نہ تھا. تو حضرت مسلم موعود کہتے ہیں وہ غذا بھی جو آپ کی تھی ایک مجاہدہ معلوم ہوتا تھا.
یہ ایک لڑائی ہوتی تھی ان لطیف اور نفیس جذبات کے درمیان جو اسلام اور دین کی تائید کے لیے اٹھ رہے ہوتے تھے، اور ان مطالبات کے درمیان جو خدا تعالیٰ کی طرف سے قانون قدرت کے پورا کرنے کے لیے قائم کیے گئے تھے، یعنی جو جذبات دین کی تائید کے لیے آپ کے دل میں تھے ان کے درمیان، اور جو انسانی ضروریات ہیں، کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، پینا انسان کی ضرورت ہے، ان کے درمیان ایک لڑائی چل رہی ہوتی تھی۔ آپ کا کھانا کھانا بھی ایک مجبوری تھی، اصل فکر آپ کو دین کی تائید کی تھی، اسلام کی ترقی کی تھی۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ نمونہ ہمیں اس طرح توجہ دلاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب استعمال کریں تو اس کا شکر کریں، ایک تو اس کی تسبیح کریں، تو ساتھ ہی دین کی حالت کے درد کو بھی محسوس کریں۔ اس کے لیے کوشش کریں کہ کس طرح ہم نے اشاعت دین اور تبلیغ دین میں حصہ ڈالنا ہے۔ پھر اس کھانے کے انداز سے جو حضرت مسیح علیہ السلام کا تھا، تسبیح کے مضمون کی مزید وضاحت قرآن کریم کے اس حصہ آیت کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز خدا تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ حضرت مسلم موعود نے یہ نقطہ نکالا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب کھانا کھایا کرتے تھے، جیسے پہلے بھی ذکر آیا کہ وہ مشکل ایک پھلکا آپ کھاتے تھے، اور جب اٹھتے تو روٹی کے ٹکڑوں کا بہت سا چورا آپ کے سامنے سے نکلتا۔ آپ کی عادت تھی، جس میں پہلے بتایا کہ روٹی کے ٹکڑے کرتے جاتے، پھر کوئی ٹکڑا اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے اور باقی ٹکڑے دسترخوان پر رکھے رہتے۔ فرماتے ہیں کہ معلوم نہیں حضرت مسیح علیہ السلام ایسا کیوں کرتے تھے، مگر کئی دوست کہا کرتے تھے کہ حضرت صاحب یہ تلاش کرتے ہیں کہ ان روٹی کے ٹکڑوں میں سے کون سا تسبیح کرنے والا ہے اور کون سا نہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے اس قسم کی بات سننی مجھے اس وقت یاد نہیں، مگر یہ یاد ہے کہ لوگ یہی کہا کرتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان میں سے تسبیحوں کی آواز اٹھ رہی ہے۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، جبکہ ہم اس تسبیح کی آواز کو سن ہی نہیں سکتے، اور جس چیز کو ہم سن نہیں سکتے اس کی بتانے کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں تھی، کر رہی ہے تو جس کو ہم سن ہی نہیں سکتے ہمیں کیا پتہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے بتانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا قرآن کریم میں کہیں یہ لکھا ہے کہ جنت میں فلاں شخص مثلا عبدالرشید نامی 10,000 سال سے بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے لیے چونکہ اس کے ذکر سے کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی باتیں نہیں بتائیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اے لوگو تم اس تسبیح کو سنو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ چاند نکل آیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ لوگ آئیں اور دیکھیں، یا جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص گا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ چلو اور اس کا راگ سنو۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس تسبیح کو سنو۔ بس معلوم ہوا کہ یہ تسبیح ایسی ہے جسے ہم سن بھی سکتے ہیں۔ ایک تو سننا ادنا درجے کا ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا، مگر اعلیٰ درجے کا سننا انہی لوگوں کو میسر آ سکتا ہے جن کے ویسے ہی کان اور آنکھیں ہوں۔ اس لیے مومن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ کھانا شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے، کھانا ختم کرے تو الحمدللہ کہے، کپڑا پہنے یا کوئی اور نظارہ دیکھے تو اسی کے مطابق تسبیح کرے،
گویا مومن کا تسبیح کرنا کیا ہے؟ وہ ان چیزوں کی تسبیح کی تصدیق کرنا ہے۔ وہ کپڑے کی تسبیح اور کھانے کی تسبیح اور دوسری چیزوں کی تسبیح کی تصدیق کرتا ہے۔ جب انسان کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھتا ہے، کھانا ختم کر کے الحمدللہ پڑھتا ہے، کپڑا پہنتے ہوئے دعا کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو یہ چیزیں جو انسان خود کر رہا ہوتا ہے اصل میں یہی تسبیح ہے جو ان چیزوں کی طرف سے ہو رہی ہوتی ہے۔ ان کو دیکھ کے جب انسان شکر گزاری کرتا ہے تو یہی تسبیح ان چیزوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ مسلم فرماتے ہیں مگر کتنے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں؟ وہ رات دن کھاتے اور پیتے ہیں، پہاڑوں پر سے گزرتے ہیں، دریاؤں کو دیکھتے ہیں، سبزہ زاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں، درختوں اور کھیتوں کو لہلہاتے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مگر ان کے دلوں پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا ان کے دلوں میں بھی ان چیزوں کے مقابلے میں تسبیح پیدا ہوتی ہے؟ اگر نہیں پیدا ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کی تسبیح کو نہیں سنا۔ مگر تم کہو گے کہ ہمارے کانوں میں تسبیح کی آواز نہیں آتی۔ میں اس کے لیے تمہیں بتاتا ہوں کہ کئی آوازیں کان سے نہیں بلکہ اندر سے آتی ہیں۔ بس ہر شکر گزاری جو ہے، جب وہ انسان کسی چیز کی کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتا ہے تو سبحان اللہ پڑھتا ہے، تو جو انسان کی تسبیح ہے اصل میں وہ ان چیزوں کی جو تسبیح ہے اس کا اظہار انسان کے منہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس اس تسبیح کے اس انداز کو بھی ہمیں اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ تقویٰ تو یہی ہے کہ اس قسم کی تسبیح ہمارا معمول بن جائے۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اسلام پر حملہ کرنے والوں کے منہ بند کرنے کے لیے اور اسلام کی خوبصورتی ظاہر کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس تعلق میں بھی ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عیسائی آیا اور اس نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی زبان السنہ ہے، حالانکہ میکس مولر وغیرہ نے لکھا ہے کہ جو زبان السنہ ہوتی ہے وہ مختصر ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہم تو میکس مولر کے اس فارمولے کو نہیں مانتے کہ السنہ مختصر ہوتی ہے، مگر چلو بحث کو چھوٹا کرنے کے لیے ہم اس فارمولے کو مان لیتے ہیں، بحث ختم کرنے کے لیے ہم اس فارمولے کو مان لیتے ہیں اور عربی زبان کو دیکھتے ہیں کہ آیا وہ اس معیار پر پوری اترتی ہے یا نہیں۔ اس شخص نے یہ بھی کہا تھا کہ انگریزی زبان عربی زبان کے مقابلے میں نہایت اعلیٰ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انگریزی نہیں جانتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا اچھا آپ بتائیں کہ انگریزی میں میرے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا مائی واٹر۔ آپ نے فرمایا عربی میں تو صرف مائی کہتے ہیں، کہنے سے ہی مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ مائی واٹر زیادہ مختصر ہے یا مائی؟ اب اگر آپ حضرت مسیح علیہ السلام انگریزی نہیں جانتے تھے اگرچہ، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کی زبان پر ایسے الفاظ جاری کر دیے کہ معترض آپ ہی پھنس گیا اور وہ سخت شرمندہ اور لاجواب ہو گیا اور کہنے لگا کہ پھر تو عربی زبان ہی مختصر ہوئی۔ یہی حال قرآن کریم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو دشمنوں کے حملوں سے بچائے گا، یعنی ہمیشہ ایسے لوگ پیدا کرتا رہے گا جو قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں گے، اس سے سچا عشق رکھتے ہوں گے اور اس کی تفسیر کرنے والے ہوں گے۔ وہ دشمنوں کو ان کے حملوں کا ایسا جواب دیں گے کہ ان کا منہ بند ہو جائے گا۔ دوسرے اس نے قرآن کریم کے اندر ایسا مادہ رکھ دیا ہے کہ معترض جو بھی اعتراض کریں اس کا جواب اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔
اور مسلم فرماتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے بھی اپنے زمانے میں عیسائیوں کے اعتراضات کے جواب دیے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کھڑا کر دیا، جنہوں نے اتنے لمبے عرصے تک دشمن کا مقابلہ کیا کہ آپ کی وفات پر دشمنوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ آپ نے اسلام کا دفاع ایسے شاندار رنگ میں کیا ہے کہ آپ سے پہلے کسی مسلمان عالم نے اس طرح اسلام کا دفاع نہیں کیا. یہ واللہ یعصمک من الناس کا ہی کرشمہ تھا. اللہ تعالیٰ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال بچانا ہے. جب دشمن نے تلوار سے حملہ کیا تو اس نے اس کی تلوار کو کند کر دیا، دشمن کی تلواریں ٹوٹ گئیں. اور جب اس نے تاریخ سے حملہ کیا تو خدا تعالیٰ نے ایسے مسلمان کھڑے کر دیے جنہوں نے تاریخی کتب کی چھان بین کر کے دشمن کے اعتراضات کو رد کر دیا، اور خود مخالفین کے بزرگوں کی تاریخیں کھول کر بتایا کہ وہ جو اعتراضات اسلام پر کر رہے ہیں وہ ان کے اپنے مذہب پر بھی پڑتے ہیں، اور جو حصہ قرآن کریم اور احادیث سے تعلق رکھتا تھا اسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف کر دیا. بس آج بھی جو لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا علم کلام جو ہے ان کا اسی سے ہم اس کو منہ بند کر سکتے ہیں. اس لیے اس طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی تائید میں خود ہی نشانات بھی دکھاتا ہے اور دلائل بھی بتاتا ہے. بعض لوگ جو علمی ذوق رکھتے ہیں ان کے سینے بھی مزید کھولتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کم علمی کے باوجود عالم بننے کے شوق میں غیر ضروری باتیں کر جاتے ہیں، اور جن سے بعض مشکلات پیدا ہوتی ہیں، بلکہ مخالفین کو استہزاء کا موقع ملتا ہے. ایسے ہی ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ لوگ نئے نئے مسائل مذہب میں داخل کر رہے ہیں اور انہیں یہ بھی محسوس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک دوست تھے، وہ بٹالے کے رہنے والے تھے، بعد میں احمدی ہوئے، نہایت مخلص احمدی ہوئے بعد میں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، کہ عربی زبان جو ہے وہ ام الالسنہ ہے، یعنی سب زبانیں اسی سے نکلی ہیں. تو یہ صاحب جو تھے انہوں نے اس مسئلے کو لے لیا اور اسی کام میں مشغول ہو گئے، لیکن زیادہ علم نہیں تھا، زیادہ سدھ بودھ نہیں تھی عربی کی، کہ ہم ہر لفظ کا عربی زبان سے نکلا ہوا ثابت کریں. اسی کوشش میں لگ گئے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو لغت کے واقف تھے، صرف و نحو کے واقف تھے، زبان کے واقف تھے. آپ جو مسئلہ نکالتے تھے علم کی بنا پر نکالتے تھے. جب آپ نے یہ کہا کہ سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے تو اس سے آپ کی یہ مراد تو نہیں تھی کہ قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بڑھئی کا کام کس طرح کیا جائے، یا اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ کھیتی باڑی کا کیا اصول ہے. سب کچھ سے مراد یہ تھا کہ تمام ضروریات دینیہ قرآن کریم میں موجود ہیں. لیکن ان صاحب نے خیال کر لیا کہ سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے. چنانچہ کسی نے ان سے یہ کہہ دیا، جب بہت زیادہ شور مچانے لگے، ہر جگہ ہر طبقے میں بیٹھ کے باتیں کرنے لگے کہ سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے، تو کسی سرفرے نے یہ کہہ دیا کہ آلو اور مرچوں کا قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں. وہ کہنے لگے، اب انہوں نے بھی اپنی دلیل تو دینی تھی، کہنے لگے کہ اللولو والمرجان جو ہے اس کے معنی اصل میں تو موتی اور مونگے کے ہیں، آلو اور مرچیں ہی ہیں اس کا مطلب. بس
حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو اتنا اندھیر ہے کہ بعض کے نزدیک خدا تعالیٰ کے قول کی طرح فقہا کا قول بھی نہیں بدلتا. بعض لوگ فقہا کے قول کو بہت ترجیح دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جو ایک فیصلہ ہو گیا، کسی فقیر نے فیصلہ کر دیا، وہ آخری فیصلہ ہے اور اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اور دوسری طرف لوگ تغیر و تبدل کرتے رہتے ہیں اور اندھیر مچا دیتے ہیں. جس سے مجھے یاد آ گیا فیصلہ آباد میں ایک دفعہ جب 74 کے فسادات ہو رہے تھے تو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے اور قل هو اللہ احد کی تشریح فرما رہے تھے کہ قل هو اللہ احد قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احمدی کافر ہیں. اس سے انہوں نے یہ استدلال کر لیا. بہرحال مسلم فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ جو ہیں دونوں طرف افراط و تفریط کرتے ہیں، کوئی اصول اور قاعدہ نہیں ہوتا. حالانکہ اصل طریق وسطی ہے. انسان کو تغیر و تبدل کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، تغیر قبول کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، لیکن تغیر پیدا کرنا خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جب چاہتا ہے تغیر پیدا کرتا ہے. اور جب تغیر پیدا کرتا ہے تو دنیا جب وہ چاہتا ہے تغیر پیدا کرنا تو پھر دنیا اس سے تغیر سے روک نہیں سکتی. پھر بعض لوگوں کی غلط سوچیں جو ہیں ان کے بارے میں بھی بیان کیا حضرت مسلم موعود نے. کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قادیان آیا. اس نے کہا کہ اگر مرزا صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ ابراہیم ہیں، نوح ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، محمد ہیں تو مجھے بھی خدا تعالیٰ، وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی خدا تعالیٰ ہر وقت کہتا ہے کہ تو محمد ہے. لوگ اسے سمجھانے لگے تو اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ کی آواز مجھے آتی ہے، وہ خود مجھے کہتا ہے کہ تو محمد ہے، تمہاری دلیلیں مجھ پر کیا اثر کر سکتی ہیں؟ کوئی اثر نہیں ہوا. جب لوگ سمجھاتے تھک گئے تو انہوں نے خیال کیا کہ بہتر ہے کہ انہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت پیش کیا جائے. چنانچہ انہوں نے حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ذکر کر کے وقت لے دیں. حضرت خلیفہ اول نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عرض کیا. آپ نے فرمایا اچھا اس شخص کو بلا لو. چنانچہ وہ شخص حضور کی خدمت میں لایا گیا اور اس نے کہا کہ خدا تعالیٰ مجھے ہر وقت یہ کہتا ہے کہ تم محمد ہو. آپ نے فرمایا مجھے تو خدا تعالیٰ ہر وقت یہ نہیں کہتا کہ میں ابراہیم ہوں، میں موسیٰ ہوں، عیسیٰ ہوں، لیکن جب وہ کہتا ہے، حضرت مسلم نے فرمایا لیکن جب وہ مجھے کہتا ہے کہ تم عیسیٰ ہو تو عیسیٰ والی صفات مجھے دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ تم موسیٰ ہو تو موسیٰ والے نشانات مجھے دیتا ہے. اور اگر وہ آپ کو ہر وقت یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت محمد کہتا ہے، تو کیا وہ آپ کو قرآن کریم کے معارف اور لطائف اور حقائق بھی دیتا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا دیتا تو کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا دیکھو سچے اور جھوٹے میں یہی فرق ہوتا ہے. اگر کوئی شخص سچے طور پر کسی کو مہمان بناتا ہے تو وہ اسے کھانے کو دیتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی سے مذاق کرتا ہے تو وہ یوں ہی اسے بلا کر اس کے سامنے کھانے کے خالی برتن رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے یہ پلاؤ ہے، یہ زردہ ہے. خدا تعالیٰ مذاق نہیں کرتا، شیطان مذاق کرتا ہے. اگر آپ کو محمد کہا جاتا ہے تو پھر قرآن کریم کے معارف اور لطائف اور حقائق نہیں دیے جاتے تو ایسا کہنے والا شیطان ہے، خدا نہیں. خدا تعالیٰ اگر کچھ کہتا ہے تو اس کے مطابق چیز بھی انسان کے آگے رکھ دیتا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھی جاتی، حضرت مسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں رکھی جاتی تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کو محمد کہنے والا خدا نہیں شیطان ہے. اور یہ حقیقت یہ ہے کہ تغیر خدا تعالیٰ پیدا کرتا ہے. بس وہ لوگ جو بعض دفعہ بعض خوابوں کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں، وہ اصل میں شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں.
خدا تعالیٰ تو جب کبھی کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کی چمک بھی دکھاتا ہے، اپنی تائیدات کا اظہار بھی کرتا ہے، نشانات ظاہر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے۔ یہی ہم نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیکھا، اور یہی آپ کی پیشگوئی دربارہ مسلم موعود جو تھی وہ خلیفۃ المسیح ثانی کے حق میں پورے ہوتے دیکھا، اور یہی خلافت احمدیہ کے قیام کی خوشخبری کو بات جو ہے خوشخبری کو جو دی تھی آپ نے، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت سے اس کو ہم نے پورا ہوتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے ایمان و ایقان میں ترقی عطا فرمائے اور ان باتوں کو سمجھنے والا ہو۔ نماز کے بعد میں ایک جنازہ بھی پڑھاؤں گا جو مکرمہ صاحبزادی امت الباری صاحبہ کا ہے۔ 31 اگست اور 1 ستمبر 2015 کی درمیانی رات کو 87 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرمہ امت الباری بیگم صاحبہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوتی، حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی بیٹی اور حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی نواسی تھیں، اور سیدہ امت الحفیظ بیگم صاحبہ اور نواب عبداللہ خان صاحب کی بہو تھیں۔ ان کے میاں مکرم عباس احمد خان صاحب مرحوم تھے، اور میری پھوپھی بھی تھیں۔ وہ 17 اکتوبر 1928 کو ان کی پیدائش ہوئی تھی قادیان میں۔ 29 دسمبر 1944 کو جب ان کا نکاح ہوا ہے میاں عباس احمد خان صاحب کے ساتھ، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جمعہ کے دن جمعہ کا خطبہ شروع کرنے سے پہلے چند نکاحوں کا اعلان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ چند نکاحوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات کئی دفعہ ظاہر کر چکا ہوں کہ کچھ عرصے تک میں ایسے لوگوں کے نکاح پڑھا سکوں گا جو یا تو میرے عزیز ہوں یا ان سے میرے تعلقات عزیزوں کی طرح ہوں، مثلا دین کے لیے زندگی وقف کر چکے ہوں۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے کا نکاح اس وقت میں پڑھا سکوں گا جب کہ ایسے موقع پر وہ درخواستیں پیش کی جائیں گی جب ایسے عزیزوں کا نکاح ہو۔ بہرحال تو آپ نے فرمایا کہ آج میں عزیز عباس احمد خان کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اعلان کرنا چاہتا ہوں، جو میری چھوٹی بہن اور میاں عبداللہ خان صاحب کے لڑکے ہیں، اور لڑکی عزیزم میاں شریف احمد صاحب کی ہے، گویا لڑکا میرا بھانجا ہے اور لڑکی میری بھتیجی ہے۔ پھر آپ نے نصائح فرمائی، مختلف وقف کی ذکر کیا زندگی کا، اور اس میں اس کے مسیح ثالث کا نام لیا کہ اس وقت سب سے زیادہ جو وقت کے لیے پیش کر چکے ہیں خاندان کے لڑکوں میں سے، ان کا نام لیا کہ آپ ہیں، اور اوروں کو توجہ دلائی۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 60-70 سال پہلے یہ الہام شائع فرمایا تھا کہ ترا نسلاً بعیدہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نشان کو ایسے رنگ میں پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں کہ روز بروز اس نشان کی اہمیت اور عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بعض نشان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس وقت وہ شائع کیے جاتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، اگر جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے اس نشان کی عظمت میں آہستہ آہستہ کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن بعض نشان اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ابتدا میں چھوٹے ہوتے ہیں مگر زمانے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جوں جوں زمانہ گزرتا ہے ان کی عظمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ چنانچہ جس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ الہام ہوا کہ ترا نسلاً بعیدہ، اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صرف 2 بیٹے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے ہاں کچھ اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور پھر خدا تعالیٰ نے ان کو وسیع کیا
اور اب ان بیٹوں اور بیٹیوں کی نسلیں الہام الہی کے ماتحت شادیاں کر رہی ہیں اور طلاق نسل بعیدہ کے نئے نئے ثبوت مہیا کر رہی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں نسلیں تو پیدا ہوتی ہی رہتی ہیں۔ ایک معترض کہہ سکتا ہے کہ یہ کون سا نشان ہے، نسلیں تو دنیا میں اکثر آدمیوں کی چلتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کتنے آدمیوں کی نسلیں ہیں جو ان کی طرف منسوب بھی ہوتی ہوں اور منسوب ہونے میں فخر محسوس کرتی ہوں۔ اکثر آدمیوں کی نسلیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہارے پردادا کا کیا نام تھا تو ان کو پتہ نہیں ہوتا، مگر ترا نسلاً بعیدہ کا الہام بتا رہا ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آپ کی طرف منسوب ہوتی چلی جائے گی، اور لوگ انگلیاں اٹھا کر کہیں گے کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل آپ کی پیشگوئیوں کے ماتحت آپ کی صداقت کا نشان ہے۔ پس ترا نسلاً بعیدہ میں صرف یہی پیشگوئی نہیں کہ آپ کی نسل کثرت سے ہوگی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت شان کا بھی اس رنگ میں اس پیشگوئی میں ذکر ہے کہ آپ کا مرتبہ اتنا بلند اور آپ کی شان اتنی عرفہ ہے، آپ کی نسل ایک منٹ کے لیے بھی آپ کی طرف منسوب نہیں ہونا ایک منٹ کے لیے بھی آپ کی طرف منسوب نہ ہونا برداشت نہیں کرے گی، اور آپ کی طرف منسوب ہونے میں ہی ان کی شان اور ان کی عظمت بڑھے گی۔ بس اس پیشگوئی میں خالی اس بات کا ذکر نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد کثرت سے ہوگی، بلکہ یہ بھی ذکر ہے کہ روز بروز بڑھے گی، اور وہ خواہ کتنے ہی اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبے تک جا پہنچے، اور خواہ ان کو بادشاہت بھی حاصل ہو جائے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنے میں ہی فخر محسوس کرے گی۔ بس ترا نسلاً بعیدہ کے یہی معنی ہیں کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیری نسل تجھے کبھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں کرے گی، اور تیری نسل کبھی اپنے دادا کو بھلانے کی کوشش نہیں کرے گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس الہام کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غموں کا ایک دن اور 4 شادی، جس کے یہ معنی ہیں کہ بے شک آپ کی نسل میں سے بعض لوگ مریں گے بھی، جیسا کہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، مگر آپ کی نسل کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر ایک مرے گا تو 4 پیدا ہوں گے، اور جہاں ایک مرے گا اور 4 پیدا ہوں گے، لازمی بات ہے کہ وہ نسل بڑھتی چلی جائے گی۔ بس حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد حضرت مسیح علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے درجے کی بلندی کا ہمیشہ نشان رہے گی، اور ہمیشہ اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرے گی، اور جب وہ آپ کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس کرے گی تو دوسرے لفظوں میں اس کے معنی ہیں کہ وہ اولاد اپنے دادا کی بڑائی اور عظمت کا اقرار کرتی ہے، اور دنیا اس اقرار کی عظمت کو تسلیم کرتی ہے۔ بس یہ ذکر میں نے اس لیے تفصیلی کر دیا کہ یہ خاندان حضرت مسیح علیہ السلام کے افراد پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ڈالتی ہے بات، کہ اپنی اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی سامنے رکھیں ہمیشہ ہر وقت کہ ہماری طرف منسوب ہو کر پھر ہمیں بدنام نہ کرو۔ بس صرف نسل ہونا ہی بڑائی نہیں، بلکہ آپ کی تعلیم پر عمل کرنا اور آپ کے ساتھ منسوب ہو کر آپ کی عزت اور احترام اور جو مقام ہے اس کو قائم کرنا بھی سب کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی تقسیم ہند جب ہوئی ہے، پاکستان بنا ہے، اس وقت آپ کو اسی بس میں سفر کرنے کے ہی اعزاز ملا جس میں حضرت اماں جان اور بعض دوسری خواتین خاندان کی سفر کر رہی تھیں، اور پھر لاہور پہنچ کر ابتدائی دنوں میں یہ رتن باغ میں ان کا قیام رہا، جہاں حضرت مسلم علیہ السلام کا قیام تھا۔ اس کے بعد بھی آپ ہمیشہ لاہور ہی رہیں۔ آپ کی بہت بڑی خصوصیت غریب پروری اور مہمان نوازی تھی، اور بڑی بے تکلف طبیعت کی مالک تھیں۔ اکثر ان کا گھر جو تھا مہمانوں سے ہر وقت بھرا رہتا تھا، کسی بھی قسم کا کوئی مہمان آ جائے، چاہے عزیز رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، غیر ہو، غریب ہو، بہترین طریقے سے اس کی مہمان نوازی کیا کرتی تھیں، اور یہ بہت بڑا وصف تھا ان میں، اور بڑی عزت و احترام سے پیش آیا کرتی تھیں۔
پھر اسی طرح آپ کا حلقہ بڑا وسیع تھا، خاندان کے علاوہ بھی بڑے تعلقات تھے وسیع لوگوں سے، جماعت کے ہر فرد سے جن سے ان کا واسطہ پڑا وہ ان کا گرویدہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح مالیر کوٹلے کے جو غیر احمدی رشتہ دار تھے ان سے بھی آپ نے ہمیشہ تعلق رکھا اور نبھایا۔ اسی طرح بہت سارے بعض تو عارضی مہمان آتے ہیں، پھر مستقل مہمان بھی، خاندان کے افراد بھی، نوجوان لڑکے لڑکیاں جب پڑھتے تھے کالج میں، یونیورسٹیوں میں، لاہور میں، اور دوسرے بغیر بھی میں نے دیکھا ہے، آپ کے گھر رہتے تھے اور آپ کی مہمان نوازی باقاعدہ ان کے لیے بھی چلتی تھی بڑے کھلے دل کے ساتھ۔ اور یہ وقت نہیں ہے کوئی جب بھی پہنچ جاؤ فوری طور پہ مہمان نوازی کے لیے تیار ہوتی تھی۔ اسی طرح بہت سارے حضرت مسلم موعود کی زندگی کے بہت سارے تاریخی واقعات بھی آپ کو علم میں تھے جو آپ اپنے عزیزوں کو سناتی تھیں، اور محفوظ ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشائش عطا فرمائی تو اس کو آپ نے ہمیشہ غریبوں کی خدمت میں، غریبوں کے لیے استعمال کیا، ان کو بہت سارے لوگوں بچوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کیے، شادیوں پہ بڑے کھلے دل سے دیا کرتی تھیں۔ اسی طرح اپنے میاں عباس احمد خان صاحب کی وفات کے بعد نظارت تعلیم کی وساطت سے ان کے نام پر ایک مستقل وظیفے کا اجرا آپ نے کیا۔ کچھ عرصے سے آپ گر گئی تھیں، اس کی وجہ سے ٹانگ میں فریکچر تھا اور ان کی وجہ سے 2-3 آپریشن بھی ہوئے، بڑی تکلیف میں تھیں، لیکن بڑے صبر اور حوصلے سے برداشت کرتی رہیں، اور آخر 31 اگست کو اور شیخ مصطفیٰ کی درمیانی رات دل کا دورہ پڑا اور اپنے خالق کی حضور حاضر ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چندوں میں بہترین معیاری چندے دینے والی تھیں، ہم اپنا حصہ جائیداد، حصہ آمد، حصہ وصیت وغیرہ سارا کچھ اپنی زندگی میں ادا کیا۔ 1958 سے لے کر 92 تک 94 تک لجنہ کے مختلف ضلع لاہور کی لجنہ کی مختلف حیثیتوں میں آپ کارکن رہیں، سیکٹری رہیں، خدمت کرتی رہیں، جنرل سیکٹری بھی رہیں ایک زمانے میں لجنہ لاہور کی۔ بڑی، جیسا کہ میں نے کہا ہے، غریبوں سے ہمدردی کرنے والی، ان کا خیال رکھنے والی تھیں، ان کے غم اور خوشی میں شریک ہونے والی، اور جس طرح اپنا سمجھ کے میں نے ان کو دیکھا ہے شریک ہوتے ہر ایک کے، چاہے وہ غیر ہو اپنا ہو، کسی اور کو نہیں دیکھا۔ پھر اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی جو ان کو پسند آئی یا ان کی کسی طرح رنگ میں بھی خدمت کی ہے، اس کو اجر دیتی تھیں۔ منیر حافظ آبادی صاحب قادیان کے لکھتے ہیں کہ یہ 1989 کے جوبلی جلسے میں قادیان آئی تھیں، تو منیر حافظ آبادی صاحب کو کچھ خدمت کا موقع ملا تو انہیں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کپڑے کا، پگڑی کا تبرک دیا۔ اسی طرح اس دفعہ دیکھا ہوگا لوگوں نے، افراد جماعت نے، کہ بیعت کے وقت، عالمی بیعت کے وقت میں نے ایک مختلف رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا، یہ سبز نہیں تھا، ذرا دوسرے رنگ کا تھا۔ یہ کوٹ بھی مجھے انہوں نے بھجوایا تھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کوٹ تھا جو حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے پاس تھا، پھر ان کے حصے میں آیا تو انہوں نے مجھے بھیج دیا کہ یہ تمہیں میں دیتی ہوں۔ اور اس لحاظ سے بھی پھر یہ کہ خلافت سے تعلق انتہا کا تھا اور بڑا عزت اور احترام کا تعلق تھا۔ ہمیشہ مجھے فون کرتی تھیں، یہ اس بات سے کہ بات ہو جائے بڑی خواہش ظاہر کیا کرتی تھیں۔ پھر فکر ہمیشہ ان کو یہ تھی کہ میری اولاد بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں کی توفیق دے اور آپس میں ایک ہو کے رہیں، اللہ کرے کہ ان کی اولاد
ہمیشہ ان کی نیکیوں کو بھی جاری رکھنے والی ہو اور آپس میں بھی مل جل کر رہنے والی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، مغفرت کا سلوک فرمائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ نماز کے بعد میں ان کا جنازہ غائب ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر